ناظرین السلام علیکم، آپ کو میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر نصرت جاوید صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ نصرت، آج پاکستان کے سب سے بڑے صوبے بلوچستان کے شہر خوزدار میں اسکول کے بچوں کی جو بس تھی اس پہ دہشت گردانہ حملہ ہوا، خودکش حملہ تھا، جس میں 3 معصوم طلبات بچیاں اس میں شہید ہوئیں، 2 اور لوگ، ٹوٹل 5 لوگ جو اطلاعات ہیں اب تک۔ اور یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ دہشت گرد معصوم بچوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ بہرحال اور اس سلسلے میں میرا ایک تھوڑا سا گلہ جو ہے وہ اپنے صحافی بھائیوں سے ہے۔ صبح سے ہم ان بچیوں کی جو کہ اس میں شہید ہوئی ہیں تصاویر دکھا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ جرنلزم کے اصولوں کے مطابق یہ ایک غلط بات ہے، یہ شفافی ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سارے لوگوں کو اپنے بچے تو یاد آتے ہیں تو لوگوں میں بددلی تو آتی ہے، لیکن یہ بددلی آہستہ آہستہ پھر بے حسی میں بدل جاتی ہے اور ہم دہشت گردی کو یعنی اس کو ایک نارمل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میری درخواست ہے اپنے تمام جو لوگ تصاویر نہ دکھائیں۔ باقی زیادہ بہتر ہے کہ آج کا جو واقعہ ہے اس کو جاننے کے لیے کوئٹہ میں موجود ہمارے بڑے سینئر ساتھی ہیں شہزاد ذوالفقار صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ وہ ہمیں اب تک کی ڈیٹ دے دیں۔ السلام علیکم شہزاد جی شہزاد ذوالفقار صاحب۔ جی السلام علیکم سر۔ اچھا برادر، یہ کر دیں ماشاءاللہ اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو رپورٹنگ کو کہ جن لوگوں نے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ان کو میری جان ابھی یہ بتا دو کہ کیا واقعہ ہوا ہے، کتنے بجے ہوا ہے، اور تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے، کیونکہ بلوچستان کے بارے میں جیسا آپ جانتے ہو سوائے ریکو ڈک کے اور لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، یا کبھی کبھی گوادر کا ذکر ہو جاتا ہے کہ کوئٹہ سے خوزدار کتنی دور ہے اور کتنے بجے کس سکول میں یہ واقعہ ہوا ہے، اور اب تک کی اپڈیٹ کیا ہے؟ سر بات یہ ہے کہ یہ کوئٹہ سے کراچی کے درمیان ایک کوئٹہ سے کراچی کچھ 700 کلومیٹر دور ہے، اور یہ 350-350 کلومیٹر خوزدار ہے، اور خوزدار میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ خوزدار میں ایک بڑا شہر ہے، کلات ڈویژن کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہاں پر صبح اسکول کے جو اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کے بچے 2 کینٹ ہیں وہاں پر، ایک نیا ایک پرانا، تو نئے کینٹ سے وہ جا کر ان کو جانا پڑتا ہے، نیشنل ہائی وے کو کراس کرنا پڑتا ہے۔ نیشنل ہائی وے پر جب وہ پہنچے اور پرانے کینٹ میں اے پی ایس اسکول آرمی پبلک اسکول واقع ہے، وہاں پر وہ جانے کے لیے جو بالکل روڈ پہ تھے وہاں پر خود کو اس قریب کھڑا اور اس نے اپنے آپ کو جو ہے اڑا دیا، جس سے 4 بچے شہید ہوئے ہیں۔ اچھا شہزاد، ایک منٹ ٹھہرنا، کیا اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ وہ جو ہیں ان کو ٹارگٹ خودکش بامبرز نے کیا؟ کیونکہ پہلے آئی ای ڈی کی اطلاعات بھی آ رہی تھی۔ نہیں سر، خودکش ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی یہ کہہ رہی ہے، پولیس بھی یہ کہہ رہی ہے، اور جس طرح بس کی حالت ہے اور وہ سارے ایویڈنس انہوں نے کلیکٹ کیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سوسائڈر بامر تھا۔ اور بعد میں جو ایک ڈیٹیل ان کی آئی ہے تو اس میں بس کا کلینر اور ڈرائیور اور تقریباً کوئی 38 سے 40 کے قریب جو ہے وہ بچے جو ہیں زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے ان میں 12 یا 14 سیریس سے ان کو شفٹ کیا کوئٹہ، اور یہ واقعہ ہوا ہے۔ اچھا لیکن یہ بتائیں کہ یہ تو آپ جو زخمیوں کی تعداد بتا رہے ہیں یہ تو واقعی خالی آئی ای ڈی کا کمال نہیں لگ رہا، کیونکہ یہ تو تقریباً تمام بچیاں جو جا رہی تھیں تو ساری کی ساری زخمی ہو گئی ہیں، پوری بس جو ہے وہ تقریباً سارے لوگ زخمی۔ اچھا ابھی تک کتنی ڈیتھس جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کنفرم کر رہی ہے؟ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو ڈیتھ کنفرم کر رہی ہے وہ 4 بچے، اور سب کی جو عمریں ہیں وہ 12 سے 14 سے چھوٹی ہیں۔ اچھا، اور یہ بتائیے کہ ہاسپٹل میں آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 کے بارے میں شدید زخمی کی بات ہو رہی ہے؟ جی، وہاں کیونکہ سی ایم ایچ بھی ہے اور سب کو انہوں نے موو کیا سی ایم ایچ، اور ابتدائی وہاں ان کو وہ علاج معالجہ کیا اس کا، اور اس کے بعد ان کو شفٹ کیا کوئٹہ ایئر ایمبولینس کے ذریعے۔ جی چلیں، اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے، دعا مانگتے ہیں کہ کچھ ہو جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابھی تک کیا اس واقعے کی ذمہ داری کسی بھی دہشت گرد تنظیم نے قبول کی ہے؟
अभी तक कोई इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल अभी तक नहीं की किसी ने, और हम भी अपने तौर पर मुख्तलिफ उनके वो चैनल्स जो उनके हैं जहाँ से वो खुद बताते हैं, ईमेल भेजते हैं बाकायदा, अभी तक किसी वाक़े की जिम्मेदारी क्या इसकी वजह ये तो नहीं होती है कि इस पे गवर्नमेंट ने और ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी किया, उन्होंने कंडेम करके और उन्होंने कहा है कि वाज़ेह तौर पर ये जिस तरह नाकामी उनको हुई है कि पाकिस्तान पे जिस तरह वो हमलावर हुए थे उनका जवाब दिया गया, अब इस हथकंडे पे जो है वो उतर आए हैं कि वो यहाँ इंडियन जो है अपने प्रॉक्सीज के जरिए जो है ये काम करे, जिसको चीफ मिनिस्टर ने सरफराज भुट्टी ने कहा कि हम सोच रहे थे कि वो हमलावर जरूर होगा यहाँ पर दुश्मन और अपने प्रॉक्सीज के जरिए, लेकिन हमें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो बच्चों को निशाना। और आप जैसा कि जानते हैं आमतौर पर जब इस तरह के इल्जामात लगाए जाते हैं तो उसका फौरी रद्द अमल जो है वो वजारत खारिजा से नहीं आता, लेकिन आज कोई चोर की दाढ़ी में तिनके वाला मामला नजर आया है। हिंदुस्तान कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने फौरी तौर पर इसकी तरदीद जारी की है। अब ये तरदीद जारी करने के बावजूद भारत के बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स, आई डोंट नो, आई एम श्योर कि आपने भी उनको मॉनिटर किया होगा, वो ये दावा कर रहे हैं कि आजकल तो स्कूल की छुट्टियां हैं, कि ये तो कोई बच्चे जा ही नहीं रहे थे स्कूल। अब आप जरा इसके बारे में जरा बता दें कि क्या वाकई खुशदार में छुट्टियां हैं इन दिनों? हेलो, आवाज आ रही है? जी 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 सर, इंडियन इस पे अलग से एक प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, नुसरत साहब ये कह रहे हैं, और वहां की मिनिस्ट्री मैं समझ गया। देखिए, बात ये है कि प्रोपेगेंडा तो आपने देखा कि जिस वक्त एक जो चल रहा था, जो वाकयात हुए, जो उन्होंने एयर बेसिस को निशाना बनाया, जो उनके पहलगाम वाला था, उसके बाद भी तो प्रोपेगेंडा कर रहे थे। हम कोयटा में बैठे थे तो उन्होंने कहा जी कोयटा कब्जा हो गया, और कोयटा में जो है वो लोगों ने कब्जा कर लिया और ये हो गया, कराची के मुख्तलिफ इलाके कब्जा हो गए, पता चला कि ये क्या। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा तो वो करते हैं, और जिस तरह नुसरत साहब ने खुद फरमाया, चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको उन्होंने तरदीद कर दी। भाई आपको तरदीद का, अगर आप कुछ नहीं है तरदीद करने का, और ये तरदीद वो जितना करते रहे, देखें कुलभूषण को पकड़ा या नहीं पकड़ा, मुझे बताएं। अगर वो जो टारगेट किलर थे, जो आजाद कश्मीर में जो उन्होंने लोगों को निशाना बनाया, पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज में निशाना बनाया, वो टारगेट किलर पकड़े गए, तो बात यह है कि वो उनकी तरदीद करने से एक दो लफ्जों में तरदीद करने से उसका क्या फर्क पड़ता? अच्छा, दूसरी बात ये कि हमें ये भी जहन में रखनी होगी कि चंद ही रोज कबल मैंने और आपने किसी पाकिस्तानी सहाफती इदारे के लिए नहीं, बल्कि BBC ने यह खबर दी थी कि एक बहुत मशकूक किस्म का अफगान है जिसका नाम है इब्राहिम सदर, और ताल्लुक उसका आपके पास हलमंद से है, और वो गालिबन नायब वजीर दाखिला है। वो खुफिया दौरे पे गया था भारत, जो BBC ने रिपोर्ट नहीं किया, खुफिया इसलिए करार दिया कि इसकी मुलाकात वहाँ पे मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत दियोल से भी हुई है। उसके बाद भारतीय वजीर खारजा ने अफगान वजीर खारजा से जो है आज खुद बात की, जो कि हालांकि बहुत उनमें रौनक पाई जाती है, और वैसे कि तालिबान हुकूमत को भारत जो है वो तस्लीम नहीं करता। तो हम मजबूर नहीं हो रहे कि हम 2 and 2 4 करें, खास तौर पर जब कोई तंजीम भी इसकी जिम्मेदारी लेने की तैयार न हो। देखिए, हमें मुख्तलिफ फ्रंट पर मेरे ख्याल में काम करना पड़ेगा। एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट का एक वजूद है, गवर्नमेंट की जो सिविलियन गवर्नमेंट जिनका काम है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, वो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी निभाएं, वो गवर्नेंस के हवाले से भी निभाएं, वो करप्शन के खिलाफ भी निभाएं, क्वालिटी वर्क करें। एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स, गवर्नमेंट का अमला, स्कूल में टीचर्स, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, दवाइयाँ, ये चीजें जो हैं वो लोगों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, और लोगों को ये बावर कराना चाहिए। शहजादा साहब सिर्फ आखिरी कमेंट दे दें कि ये जो हमला है अभी तक किसी ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। जो हमले की नौयत है, क्योंकि आप बड़े अरसे से दहशतगर्दी को कवर करते आ रहे हो तंजीमों को, तो लगता क्या है कि BLA या इस तरह की कोई तंजीम इसमें शामिल हो सकती है? आपकी आवाज बहुत कम थी, आप अगर थोड़ा सा दोबारा मुझे रिफ्रेश करें क्वेश्चन को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसकी जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली,
لیکن جو تنظیمیں یہاں آپریٹ کرتی ہیں خاص طور پہ BLA، کیا وہ ہو سکتی ہے اس میں شامل؟ دیکھیں ضرور، مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم کچھ وثوق سے کہہ نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم کسی یہ نہ ہو جائے ہم کوئی ایسی بات کریں اور کوئی چیز بعد میں کچھ اور نکلے تو ظاہر ہے اب تک تو جو گورنمنٹ اور گورنمنٹ کا جو وہ ہے وہ بالکل انہوں نے بتایا کہ دوسرا کوئی شامل ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں ہی شامل ہوں گی۔ اب بہت بہت شکریہ، آپ کا بڑا اندوناک واقعہ ہے، اور اس دوران اگر آپ کے پاس کوئی اور اپڈیٹ آئے تو برائے مہربانی، کیونکہ وزیر اعظم بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، تو آپ ہمارے پروڈیوسر سے رابطہ کر کے پلیز ہمیں اپڈیٹ کر دیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ فخر کاکا خیل بھی صاحب بھائی، بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، کیونکہ فخر صاحب سے آپ نے وہ بات کی تھی وہی میں بات کر رہا ہوں کہ فخر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ ہم دونوں نے آپ کے ساتھ چند ہی دن پہلے بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا، یہ بندہ، یہ کریکٹر جو کہ افغانستان گیا تھا میرے بھائی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ساتھ ہی یہ واقعہ ہو گیا ابراہیم صدر کے وہاں پہنچنے کے چند ہی روز بعد، اور ہم اس دن جو پروگرام کر رہے تھے اس میں ہم تینوں تقریباً یہ ایکا کر کے اٹھے تھے کہ بلوچستان میں کوئی نہ کوئی اب دہشت گردی کا واقعہ کرے گا۔ تو نظر بظاہر تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم نے جس شک کا اظہار کیا وہ درست تھا، لیکن اس وقت فخر میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے بعد بھارتی وزیر خارجہ نے افغان وزیر خارجہ سے گفتگو کی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے گفتگو کی ہے ایک دم سے خبر آئی کہ چین کے وزیر خارجہ نے بوتھ پاکستان اور افغانستان کے وزیر خارجہ کو اپنے ہاں بلوا لیا ہے۔ اب ان کے مابین ایک ٹرائی لیٹرل ملاقات بھی ہو گئی ہے، تو اس کے نتیجے میں کچھ چیزیں آئی ہیں۔ آپ نے اس دن ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ یہ جو چین میں ہونے والی ملاقات ہے اس کی تفصیلات سے ہمیں کچھ آگاہ کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہوگا، تو برائے مہربانی ہمیں بتائیے کہ ڈار صاحب کابل سے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ بیجنگ سے، بیجنگ سے کیا لے کر آ رہے ہیں؟ جی نصرت صاحب، ایکچولی اس سے پہلے میں ذرا ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں۔ جب دلی اور کابل کے بیچ میں وزارت خارجہ سطح پر رابطہ ہوا، تو اگر آپ جو ٹویٹ شنکر نے کی جانب سے، جے شنکر کی جانب سے جاری ہوئی تھی، اس میں پہلگام واقعے کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا، دہشت گردی کے حوالے سے ذکر کیا گیا تھا، یہاں تک کہا گیا کہ افغانستان اور ہندوستان کے بیچ میں جو غلط فہمیاں پائی جا رہی ہیں، پیدا کی جا رہی ہیں، اس پر بھی انہوں نے کڑی نکتہ چینی کی۔ لیکن دوسری جانب جو افغانستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے اس بات چیت کے حوالے سے جو بیان جاری کیا گیا آفیشیلی، اس میں نہ تو دہشت گردی کا ذکر تھا، نہ پہلگام واقعہ کا ذکر تھا، اور نہ ہی افغانستان اور ہندوستان کے بیچ میں دوریاں پیدا کرنے والے کسی عنصر کا ذکر تھا۔ اس میں ذکر تھا کہ جو ہندوستان اور افغانستان کے بیچ تجارتی جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں گے۔ ہندوستان کے اندر جو افغان قیدی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جو ان دونوں کے بیچ میں جو ملاقات ہوئی تھی وہ کسی کامن ایجنڈے پر شاید وہ نہیں پہنچ پائے، اسی وجہ سے آفیشیلی دو مختلف ورژن آئے ایک ہی میٹنگ کے اندر۔ تو یہ ایک بہت اہم ویری گڈ بھائی، یہ بڑا اچھا، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ طالبان کی ایک طریقہ کار بھی ہے نا سفارت کاری کا، کہ وہ بڑا نپی تلی گفتگو کرتے ہیں اور اتنی ہی کرتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ پس پردہ ہو سکتا ہے جے شنکر صاحب نے بہت ساری گفتگو کی ہو۔ عدنان بھائی، اب میرا خیال ہے کہ ہم بجائے اس بات میں الجھنے کے، ٹھیک ہے، میرا اوپینین ہے کہ بہت ساری باتیں ہوئی ہوں گی جو طالبان نے نہیں بتائی یار، لیکن اب بات یہ ہے جو میرے پاس جو ہے کاکا خیل، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم نہ جے شنکر صاحب کے ٹویٹ پر جا رہے ہیں، نہ پاکستان کی وزارت خارجہ کی پریس ریلیز پہ جا رہے ہیں، اور نہ ہی افغانستان سے جو آ رہا ہے اس کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم یہ جو ٹرائی لیٹرل کے اوپر منسٹری آف فارن افیئرز دا پیپلز ریپبلک آف چائنا کی سرکاری طور پر جاری کی گئی پریس ریلیز پہ جا رہے ہیں، اس میں
سب سے پہلی بات جو ہے، جو پہلا نقطہ وہ یہ بتایا گیا ہے، فرسٹ ٹو انہینس پولیٹیکل ٹرسٹ اینڈ اپ ہولڈ گڈ نیبرلی اینڈ فرینڈشپ. یہ یعنی اس پہ زور دے رہا ہے چین دے رہا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بحال کریں، برقرار رکھیں. کیا آپ تک بھی یہی اطلاعات ہیں؟ جی بالکل، لیکن میں عدنان کی ہی بات کو آگے بڑھاؤں گا. عدنان جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ ایک جانب 2-3 روز قبل سے جو یہاں پر میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہندوستان کی جانب سے، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ جو ماسٹر اسٹروک دیکھا بیجنگ کے اندر کہ وہی طالبان براہ راست ان کا فورن منسٹر جا کے بیٹھ چکا ہے چین کے وزارت خارجہ میں پاکستانی وزیر خارجہ کے ساتھ، اور وہ جو کہتے ہیں نا اٹ مینس سم تھنگ، اٹ مینس بزنس، جو ریئل ٹرم اس کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ جو سی پیک نصرت صاحب ایک تاثر یہ تھا گزشتہ ایک سال سے کہ گویا چین پاکستان کو بائی پاس کر کے بدخشان کے راستے ایک راستہ نکال رہا ہے جو افغانستان جا کر 2 حصوں میں بٹے گا، ایک سینٹرل ایشیا کی طرف جائے گا، ایک ایران کی طرف جائے گا. اسلام کلا سے ہوتے ہوئے جب یہ ایران پہنچے گا تو پھر اس کا وی شیپ بنے گا، ایک ترکی کی طرف جو یورپ کو ایڈریس کرے گا، اور ایک سیدھا جائے گا مڈل ایسٹ عراق کی طرف. یہ ایک پروپوز پلان اور اس طرح پاکستان بائی پاس ہو جائے گا. جی لیکن یہ چل رہی تھی بات بہت دنوں سے. یس جی، لیکن اب ایک ون ون ان تمام تینوں فریقوں کے لیے ایک اور جو فارمولا جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ کہ اس بار کیونکہ افغانستان جو امریکی امداد کے خاتمے کے بعد جو $40 ملین کی امداد تھی، گو کہ میڈیا اتنا فعال نہیں ہے، لیکن ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ جو رفٹس تھے ود ان افغانستان اور جو پولیٹیکل ایشوز سامنے آ رہے تھے اور جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز سامنے آ رہے تھے، اس کو بحال کرنا اور اسی مسائل کے ساتھ آگے بڑھنا افغان طالبان کے لیے بہت بڑا فخر صرف 1 منٹ کو رکنا، میں آپ کی بات کو یعنی درست ثابت کرنے کے لیے اسی چین کی جاری کردہ یعنی پریس ریلیز کا جو چوتھا نقطہ ہے وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے ٹو ڈیپن بیلٹ اینڈ روڈ کوآپریشن، پروموٹ دی ایکسٹینشن آف دی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک، اس کو پروموٹ ٹو افغانستان یعنی سی پیک میں شامل کیا جائے گا افغانستان کے منصوبوں کو، بجائے اس کے کوئی اور راستہ. یہ یعنی یہ چوتھا جو ہے یہ پوائنٹ ہے. اینی وے سوری بی کنٹینیو پلیز. نہیں نصرت صاحب، آپ نے بجا اور صحیح موقع پر اس نقطے کو لیا ہے. دراصل سی پیک جو ہمارے ہاں اس ریجن یا دنیا میں جس کو سی پیک کہا جاتا ہے، وہ دراصل سی پیک 2.0 ہے. یعنی یہ اس کا آغاز ہوا تھا KKH کے ساتھ. جب قراقرم ہائی وے بنا تھا تو یہ اس ڈیزائن کے تحت، اور یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے. اور اس میں اب جو آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو خرلاچی بارڈر ہے، جو کرم جس پر ہم مسلسل رپورٹ کر رہے تھے، ایسے لگتا ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہے. اور اب اس روٹ کو، کیونکہ وہ شارٹیسٹ روٹ بنتا ہے، اگر آپ بدخشان سے کابل جاتے ہیں وہ راستہ تک نہیں ہے، ایون جو کچا کسی جو شہرائے ریشم کے راستے تھے اس کو دوبارہ ریوائیو کرنا تو ظاہری بات ہے اس پر سال لگتے تھے. لیکن اب اگر سی پیک کا روٹ خرلاچی یعنی کرم کے راستے افغانستان کو ٹچ کرتا ہوا اس ماسٹر پلان میں آتا ہے جس میں سینٹرل ایشیا، یورپ اور مڈل ایسٹ تک رسائی دی جاتی ہے، تو یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی افغانستان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی اور چین کے لیے بھی. اب دونوں سے میرا سوال یہ ہے، یہاں کنفیوژن آ رہی ہے دونوں میں سے جو مرضی جواب دے دے. سوال یہ کہ اس سارے روٹ پہ لاٹ آف سیکیورٹی کنسرنز ہیں. پچھلے 4 سالوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، بہت سارے اٹیکس ہیں، کئی دہشت گرد تنظیمیں، دنیا کی بڑی دہشت گرد تنظیموں کے آؤٹ فٹس ہیں ان سارے روٹس پہ جو آپ بتا رہے ہیں نصرت صاحب اور آپ بتا رہے ہیں. تو کیسے اس کو کاؤنٹر کیا جائے گا؟ یوں تو یہ خیال ہی میں اس کا جواب یہ دوں گا، فخر پھر آپ ایڈ کر دینا. میرا صرف یہ ہے کہ جب پہلی مرتبہ چین اس میں، میری نظر میں یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں فخر، سفارت کاری کے آرڈینری اسٹوڈنٹس کی ادنا طالب علم ہوتے ہوئے، کہ چین اس وقت کم از کم پاکستان اور افغانستان کے جو باہمی تعلقات ہیں ان کے حوالے سے اس نے ثالثی کا یا میڈییٹر کا رول لے لیا ہے. اور یہ اگر آپ میرے سیکورٹی کنسرنز ایز ویل
بابا اگر آپ میری اس تاثر کی تصدیق کر رہے ہو تو پھر آپ یقیناً ہمیں یہ بھی فرض کر لینا چاہیے کہ اس امر پر بھی زور دیا جائے گا کہ یہ جو نیا منصوبہ بنایا جا رہا ہے اس کی سیکیورٹی کو کیسے یقینی بنایا جائے. ناؤ اٹس اوور ٹو یو. دیکھیں نصرت صاحب، بی آر آئی کے تحت 7 ایسے جو سی پیک ٹائپ کے پروجیکٹ ہے پوری دنیا میں، لیکن یہ کیوں ہے ہمیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بقول جو بیجنگ میں ہمارے ساتھی ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ بیجنگ کے لیے سی پیک پاکستان یہ ان کی ایک طریقے سے شہرگ ہے. جس سپر پاور بننے کے سپنے وہ دیکھ رہا ہے اور کافی حد تک اب وہ پیرالل جو بائی پولرزم کی طرف یہ دنیا جا رہی ہے اس میں ایک اہم پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گوادر کے راستے اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز تک پہنچ جاتا ہے تو ایک جانب وہ، دوسری جانب اگر کرم کے راستے یہ سنٹرل ایشیا، یورپ اور مڈل ایسٹ کو کور کر لیتا ہے تو اس کے اپنے جو منصوبے ہیں وہ پائیدار ثابت ہوں گے. اور اس کے لیے جس طرح عدنان نے بھی کہا اور آپ نے بھی اشارہ کیا، سیکیورٹی بہت اہم ایشو ہے. اور اس حوالے سے ہماری اطلاعات کے مطابق افغان جو وزیر خارجہ تھے ان کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ شکل میں کہہ دیا گیا ہے کہ اگر یہ ہوگا تو اس طرح ہوگا، یہ ہوگا تو پھر یہ ہوگا. اسی لیے اب what is meant by black and white؟ نہیں ٹھہرے what is meant by black and white؟ کنٹرول میں فخر سے پوچھ رہا ہوں، نام لینا. کس کو نہیں پتا کہ مفتی نور ولی محسود کہاں رہتا ہے؟ کون اس کے رستے تبدیل کرتا ہے؟ کون اس کی لوکیشن بدلتا ہے؟ ایکچولی صرف ٹی ٹی پی کا مسئلہ نہیں ہے، It's BLA سینس میں لیتے ہیں. اس میں ای ٹی آئی ایم بھی ہے، ان کے پاس رپورٹس ہیں کہ ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کے لوگ کہاں پر ہیں، ان کو کہاں پر لوکیٹ کیا گیا ہے. جو پہلے نارتھ میں تھے اب ان کو ایک اور جگہ پر لوکیٹ کیا گیا. ان کے حوالے سے بھی ان کے ساتھ نوٹ شیئر کیے گئے. اس کے علاوہ جماعت انصار اللہ جو سنٹرل ایشیا میں ایک ڈیسٹیبلائزیشن کا باعث بن سکتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دی کہ نو مور ملیٹنسی، نو مور پراکسیز، کہ ان کی سرزمین اب نہ تو پاکستان کے خلاف نہ کسی ملک کے خلاف. Very right. It's clear for طالبان. سر ٹائم ختم ہو ایک بڑا چیلنج ہوگا. فخر بھائی بہت دلچسپ ٹاپک تھا، انفارمیٹو تھا، لیکن ٹائم کی کمی تھی. بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک سر، بریک لے لوں؟ ہاں ضرور. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چین کی جانب سے جو پریس ریلیز ایشو ہوئی ہے، میری فخر کی ساری گفتگو بنیادی طور پر اس کی فائن ریڈنگ جو ہے اس پہ تھی مشتمل. ایک وقفہ جی. ویلکم بیک. صاحب، پاک بھارت کشیدگی اور ڈی جی ایم اوز کی جو آپس کی گفتگو سے معاملات حالت جنگ سے جنگ بندی کی جانب چلے گئے. اب یہ معاملات اسی سمت بڑھتے رہیں گے؟ وٹ یو سے؟ بھائی صاحب، کل میں جب اس وقت آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا پروگرام کر رہا تھا تو مجھے ضرورت سے زیادہ اعتبار تھا. میں تھا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں سوچ سمجھ کر رہا ہوں کہ پاکستان اور بھارت کے مابین معاملات جو ہیں وہ ٹل گئے اور ڈو اور ڈائی والے. لیکن کل یہاں سے جب میں سیدھا گھر گیا ہوں تو اتفاق ایسا ہے، کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے مجھے رات کے 3 بجے تک نیند نہیں آ رہی تھی. تو میں نے بہت غور سے جو ہے وہ بھارتی میڈیا کو فالو کیا. تو بھائی میرا تو سیدھا سادہ جو نقطہ نظر امیڈیٹلی ڈیولپ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے بھارتی عوام کو یہ سمجھانا انتہائی مشکل ہو رہا ہے کہ وہ جنگ جیت رہے تھے. اور ٹرمپ نے بھی فریاد نہیں کی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے رک جاؤ. کیوں رکے؟ تو انہوں نے کیوں جنگ روکی؟ اچھا چلے، انہوں نے تو وہاں پوسٹر لگائے ہیں. بھائی صاحب میری التجا سن لینا کہ یہ گپ شپ کی حد تک سوشل میڈیا تک رہتی اور کچھ لوڈے لپاڑے جو ہیں سوشل میڈیا پہ چھائے ہوتے ہیں باتیں کرتے تو یار صرف ایک ٹریلر کے طور پر وہاں کی اب جو اپنا اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن راہل گاندھی، اس کے ترجمان ہیں جناب پون کھیڑا صاحب. انہوں نے ایک طولانی پریس کانفرنس کی ہے جس میں بہت سارے الزامات لگا کے اپنے تئیں ثابت یہ کیا ہے کہ بی جے پی تو در حقیقت پاکستان کی دوست ہے.
وہ گنواتے ہوئے گنا وہ شروع ہوتے ہیں مرارجی ڈیسائی سے ضیاء الحق کی محبتیں اور قربتیں. اور فیکٹ ہے کہ ضیاء الحق صاحب نے انہیں نشان پاکستان جو ہمارا سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے, اور یہ کہ اکثر وہ انہیں فون بھی گھما دیتے تھے. اٹ از فیکٹ. اور شاید وہ انڈین پرائم منسٹر کو ہاں بہت ان کی قربت تھی ان کے ساتھ. ضیاء الحق صاحب کے اپنا آرٹ تھا نا, وہ کسی کو جس کو, اور دونوں میں ایک چیز کامن تھی, وہ اندرا گاندھی سے شدید نفرت کرتے تھے, یہ بھٹو سے کرتے تھے. وہ بھی کچھ امریکہ کی محبت میں گرفتار تھے, اور یہ تو امریکہ کے لیے افغانستان آزاد کروا رہے تھے. اینی وہ وہاں سے شروع ہو کر پھر واجپئی کے یہاں آنے تک, اور اس کے بعد یہ کہ مودی صاحب بھی یاد ہے ایک مرتبہ آ گئے تھے. لیکن انہوں نے بھارت کے وزیر خارجہ کو جو ایز سچ سیاستدان نہیں ہے, وہ میں ٹریلر کے طور پر دکھانا چاہتا ہوں, براہ راست ایک اٹیک مار کے ایسا سوال کیا ہے کہ جواب نے اوپر کہہ دیا. اچھا سچیت مطلب بھارت کے وزیر خارجہ کو وہ الزام لگا رہا ہے, اور یہ فیکٹ ہے جی. ویسے اپنی طرح سے بہت سمارٹ موو کھیلی تھی بھارتی وزیر خارجہ نے, یہ کہتے ہوئے کہ جی ہم تو تباہ و بربادی نہیں چاہتے تھے. ہم نے کہا کہ جی کہ فلاں بقول ان کے انہوں نے پاکستان کو انفارم کیا 6 اور 7 مئی کی رات سے قبل کہ ہم فلاں جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو تباہ کرنے آ رہے ہیں. تو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ صاحب یہ آپ نے انہیں خبردار کیا. اس اوپینین سے, تو انڈین اوپینین سے سوال تو اپوزیشن ٹھیک پوچھ رہی ہے. ہاں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو آپ نے مخبری کی ہے, غداری کی ہے, اور غداری کی ہے. اب بھارت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت, اس کا ترجمان جو ہے وہ جے شنکر پر غداری کے الزامات لگا رہا ہے, پاکستان کی مخبری / جاسوسی کے الزام لگا. اچھا صاحب, اس کا جواب تو نہیں ہے ان کے پاس. اپوزیشن سوال پوچھ رہی ہے, جواب نہیں ہے. کچھ میڈیا میں وہ لوگ جو صحیح چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں, برکت اجت سے نہیں, کئی اور لوگ, ان کے بھی جواب نہیں ہے ان کے پاس. آپ کے بقول کہ ہندوستان کی عوام بھی سوال پوچھ رہی ہے, اس کے جواب بھی نہیں. یہ آپ بتا رہے ہیں مجھے بھائی. تو جب جواب نہیں ہوں گے تو مودی کیا کرے گا؟ وہ تنگ آ کے چھوڑ جائے گا وزیر اعظم کا ہاؤس؟ نہیں, میرا اپنا جو شک پڑ رہا ہے, ریزائن کر دے گا. نہیں جی, وہ یہ ہے کہ آئی تھنک کہ وہ کچھ پلان کر رہا ہے کہ ایک اور راؤنڈ پاکستان کے ساتھ ہو جائے, اور اللہ کرے کہ میری یہ بات غلط ثابت ہو. ایک اور راؤنڈ اس طرح کی حملوں اور کشیدگی والا؟ وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ پاکستان میں یہ فضا ہے, اور وہی فضا تقریباً بھارت میں بن گئی ہے. میں تمہیں پہلے دن کہہ رہا تھا کہ مودی اگر لوگوں کو یہ کہتا کہ میں تو پاکستان کے بخیوں دیڑ کر رکھتے تھا, لیکن کیا کروں, ٹرمپ کے اتنے فون آئے, اور یار ٹرمپ دوست ہے, کاروبار بھی کرنا ہے, دنیا میں رہنا بھی ہوتا ہے. تو ایک بیانیہ دے سکتے, تو ایک بیانیہ. اب تو انہوں نے اب وہ ریپیٹڈلی کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ نے تو کوئی کردار ہی ادا نہیں کیا, ہم نے تو یہ جنگ روکی ہے کہ پاکستان نے فریاد کی تھی. یعنی ڈی جی امون گھبرا گئے تھے ہمارے. یہ ہے نا ان کی اسٹوری, ان کا سٹانس یہی ہے. اب وہ بک نہیں رہا بھارت میں. ابھی ایک طرف تو آپ گھر سے نکلے تھے تباہ و برباد کر, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انٹرنل بیانیے کا مسئلہ ہے نا. وہ بھائی تو وہ انٹرنل بیانیے کی ریفلیکشن ہوگی نا کہیں, کہ نہیں ہوگی. پوسٹر لگانے سے آپ نے نواز شریف کو جب مودی کا یار قرار دیا تو ریفلیکشن آئی تھی نا, آئی تھی کہ نہیں آئی؟ تو پھر نواز شریف کو گھر جانا پڑا تھا. نہیں, لیکن ادھر یہ ہے کہ ابھی مودی کے پاس اس طرح کے حالات نہیں ہیں ابھی ایسے. ادھر کوئی عمران خان نہیں ہے ابھی گھر بھیجنے کے لیے, ابھی سپریم کورٹ تیار نہیں ہے, مودی کے پاس وقت ہے. تو اب یہ کہ دیکھیے آج ہی صبح ہم تو ابھی پلان کر رہے ہیں نا, انہوں نے 32 ملکوں کے لیے وفود بھیج دیے ہیں, 59 اراکین پارلیمان پر مشتمل 59. اور میں تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں, اس میں جس بات پہ کانگریس کو زیادہ غصہ آیا ہے, انہوں نے کانگریس سے پوچھا نہیں. وہ ششی تھرور لی ہے نا. ششی تھرور جو ہے راہل گاندھی کی اجازت سے نہیں گئے ہیں.
راہل گاندھی کو خط لکھ کر یا رابطہ کر کے یہ نہیں کہا گیا کہ ششی تھرور کو ہم بھیجنا چاہ رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے یا اچھا، نہیں؟ کانگریس نے اپنے نام دیے تھے، اس میں ششی تھرور کا نام ہی نہیں شامل. آپ یہ کہہ رہے ہیں. اوہ اچھا، اوکے، سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، گاڈ. دوسری بات یہ ہے کہ ششی تھرور لائک ہر جو بندہ جو اسمارٹ ہوتا ہے اس کا کیا ایم ہے، وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کیرالا کا وزیر اعلیٰ بننا. جہاں مرضی سے بن جائے، بی جے پی سے بن جائے، آزاد ہو کے بن جائے. اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ راہل گاندھی اس کی شخصیت اور اس کی انگریزی سے بہت حسد کرتا ہے. تو پورا کیرالا مر جائے، پورا پیڑ مر جائے، انہیں میں نہیں بننا. ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اس کے اپنے رول لیں اس کے راستے بنانے کا اس کا طریقہ کار ہے. بٹ یہ بڑا الارمنگ ہے کہ لیکن مودی میں یہ بات بہت سنجیدگی سے اور یہ کہہ رہا ہوں کہ مودی یہ فیل کرتا ہے کہ پاکستان میں فتح کے جشن منائے جا رہے ہیں. سیدھی سی ایک بات سنو، 30 سیکنڈ میں صرف ایک بات کہ مودی کے سینے پر یوں کر کے کیا چیز اس وقت یوں آ رہی ہے. بھارت نے 1971 کی جنگ جیتی، اس کا عوض کیا کیا؟ انہوں نے اپنے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل بنا دیا. آپ نے کل کیا کیا ہے؟ جنگ جیتی اسی تے بناواں گے. آپ نے میسج کیا دیا ہے؟ جیت گئے، اسی جیت ہی گئے ہیں نا سر. تھینک یو ویری مچ. تو مودی کا اب آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تھینک یو ویری مچ. چلو جی، مودی صاحب تم بس فوٹو ہی لا سکتے ہو. ایک بریک جی. ویلکم بیک. نو صاحب، وسیم ملک صاحب کو بلایا میں نے. وسیم صاحب بہت شکریہ. سپریم کورٹ میں 2 اہم کیسز، ایک ججز سینیارٹی کیس، ٹرانسفر آف سینیارٹی کیس، دوسرا مخصوص نشستوں کا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتا دیں بھائی صاحب کہ ہماری قومی اسمبلی ادھوری ہے. خواتین کے لیے مخصوص جو نشستیں ہیں ان کا فیصلہ ہی نہیں ہوا. تو بتائیے کیا ہو رہا ہے اس کا؟ اچھا سر، کہانی جو ہے وہ تو گزشتہ سال 18 جولائی کو تب شروع ہوتی ہے جب 12 جولائی کو سپریم کورٹ فل کورٹ جو ہے وہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ سناتا ہے، جس کے بعد اس کے اوپر نظر ثانی درخواستیں دائر کی جاتی ہیں. بنیادی طور پر اب تک یہ 4 نظر ثانی کی درخواستیں تھیں، جن میں ایک پی ایم ایل این کی جانب سے جو کہ میاں محمد نواز شریف، پاکستان پیپلز پارٹی، الیکشن کمیشن اور وہ خواتین جن کو پہلے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں دیں 4 سیاسی جماعتوں میں سے، تو وہ متاثرہ ہیں اس سلسلے میں، تو ان کی جانب سے بھی. تو بنیادی طور پر یہ 4 نظر ثانی کی جو درخواستیں تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر ہوتی ہیں. اس کی اب سماعت ہو رہی ہے. چونکہ گزشتہ جو بینچ تھا وہ 13 رکنی فل کورٹ تھا، تو اس مرتبہ بھی ایک 13 رکنی آئینی بینچ بنایا گیا ہے. چونکہ 26ویں آئینی ترمیم میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو بھی آئینی معاملات ہوں گے، چاہے وہ 184(3) کی بنیادی انسانی حقوق کی درخواستیں ہوں گی یا پھر ہائی کورٹ کی اپیل کے اوپر درخواستیں یا ایون کہ کوئی ریویو بھی ہوگا، تو وہ سپریم کورٹ کا آئینی بینچ سنے گا. اب یہاں پر چونکہ 26ویں آئینی ترمیم آئی، ابھی اس کا جوڈیشل ریویو ہونا ہے، اس کے اوپر سماعت مکمل نہیں ہوئی. جنوری میں ایک سماعت ہوئی تھی، 20 سے زائد درخواستیں ہیں، 4 ماہ ہو گئے ہیں، دوبارہ سماعت مقرر نہیں ہوئی. تو 26ویں آئینی ترمیم یہاں پر ایک مسئلہ بن رہی ہے. ہوا کچھ اس طرح سے سر کہ ایک طرف وسیم ایک چیز کلیئر کیجیے گا، یہ آج جو سماعت ہوئی ہے وہ 13 رکنی نے کی یا 11 رکنی نے کی؟ سر یہ 11 رکنی بینچ نے آج سماعت کی ہے. اس کی آپ نے وجہ کہا 13 رکنی تھا. بینچ 13 رکنی تھا. پہلی جب سماعت ہوئی تو اس میں ہوا یہ کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل سے کہا کہ نظر ثانی کی درخواستیں بعد میں سنیں گے، آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر آج تک عمل درآمد کیوں نہیں کروایا، آپ کے خلاف تو توہین عدالت کی درخواست بنتی ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ اس معاملے میں متاثرہ فریق کیسے ہیں، آپ تو ایک سیاسی جماعت کی طرح ایک کردار ادا کر رہے ہیں نظر ثانی درخواستیں دائر کر کے. تو بہرحال انہوں نے یہ نظر ثانی کی درخواستیں پہلی سماعت پر ہی مسترد کر کے خارج کر دی، جس کے بعد 11 رکنی آئینی بینچ دوبارہ بنایا گیا. اب وہ اس مقدمے کی سماعت کر رہا ہے. سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی، وہ اس بینچ کے اوپر اعتراض عائد کر چکے ہیں. سنی اتحاد کونسل کے دوسرے ہی وکیل ہیں حامد خان صاحب، وہ بھی اس بینچ پہ اعتراض عائد کر چکے ہیں. اور جو 2 ججز جنہوں نے درخواستیں خارج کی تھیں اور پھر اس کے بعد ایک اختلافی نوٹ لکھا تھا، انہوں نے بھی اس بینچ کے اوپر اختلاف کیا ہے. پہلا اختلاف یہ کیا گیا ہے، چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مسئلہ 26ویں آئینی ترمیم ہے، ابھی تک اس کا جوڈیشل ریویو نہیں ہوا، تو جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ چوک ہونے کا یہاں پر خدشہ ہے. ایک طرف سپریم کورٹ کے ماضی کے 1980 کے رولز ہیں، ماضی کے عدالتی نظائر ہیں کہ جو ریویو ہے
नजर ثانی है वो वही बेंच सुनेगा जो पहले उसके ऊपर फैसला दे चुका है। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम कहती है कि ये आईनी बेंच सुनेगा। अब जो पहले फैसला देने वाले 5 जजेस हैं वो इस आईनी बेंच में शामिल नहीं है। जब नए जजेस आकर बैठते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से ये कहा जाता है, उनकी वकला की जानिब से, कि ये तो रिव्यू नहीं हुआ, नजरसानी ना हुई, बल्कि केस की री हेयरिंग शुरू हो गई। तो बेंच के ऊपर अब इतराज़ात आयद किए गए हैं। कल और आज के रोज़ इस बेंच के ऊपर इतराज़ात की जो समातें हैं वो हुई हैं। कल के रोज़ मुमकिना तौर पर जो 4 दरखास्तें हैं इतराज़ात के हवाले से, सबसे पहले उसके ऊपर फैसला होगा और फिर जो केस है वो मेरिट्स के ऊपर चलेगा। और फिर देखना यह है कि क्या ये 11 रुकनी आईनी बेंच सुन सकता है। अगर ये कहता है कि ये सुन सकता है तो फिर नजरसानी दरखास्तें मंजूर होती हैं, मखसूस नशिस्तें उन्हीं को दी जाती हैं जो पहले इलेक्शन कमीशन ने जिनको तकसीम की थी, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई का फैसला जो है वो बरकरार रहता है। सब आपके ख्याल में किसको जाएंगे? अंदाजा भी तो हो सकता नहीं यार भाई, मैं यानी कोर्ट के बारे में उसी के ऐसी वंडी दे छोले यार, तो आप छोड़ते फिर नहीं मैं ये नहीं करूंगा। ओ यार बात ये है, आपने कहा था, मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं लगाई। अच्छा चले, मेरी आप जान छोड़े, आगे बात करें। जजेस सीनियरिटी वाला मसला, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लीगल सिस्टम चोक होने का मसला, तो ये भी एक वजह है जो एक और चोक पैदा कर सकती है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफर किया गया और फिर उनकी सीनियरिटी तय करके जस्टिस सरफराज डोगर जो लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पे थे, यहाँ पर सीनियर प्यूरी जज और आजकल कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और उनमें 4 दीगर जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने एक दरखास्त दायर की। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ बार कौंसल्स भी थी जो पिटिशनर्स थी और साबिक वजीर आजम इमरान खान भी इसमें दरखास्त गुजार थे। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच इस मामले पर समाअत कर रहा है। अब तक जो इन 5 जजेस के वकील हैं, मुनीर मलिक साहब, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। बार कौंसिल के वकील हैं जो इस सारे मामले में हामिद खान साहब, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। आज के रोज इमरान खान के वकील ने भी अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं। अब फैसल सदीकी साहब जो हैं वो अपने दलाइल कल के रोज या परसों तक मुकम्मल कर लेंगे और इसका फैसला भी जल्द आने का इम्कान है। इसमें 2 बुनियादी चीजें हैं। क्या एक सवाल यह है कि क्या जजेस का ट्रांसफर किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो वो मुस्तकिल बुनियादों पर किया जा सकता है, और अगर मुस्तकिल बुनियादों पर भी कर दिया जाता है तो फिर जजेस की सीनियरिटी जो है वो उनके ट्रांसफर के साथ ट्रेवल करेगी या फिर यहां पर उन्हें नया हल्फ उठाना पड़ेगा। आईनी बेंच ने यह तय करना है। लेकिन आज की समाअत में एक अहम तरीन वाकया वो ये हुआ कि जिस तरह से इमरान खान इस दरखास्त में पिटिशनर थे, तो उनकी जानिब से अपनी दरखास्त में यह लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो जजेस हैं इनको इसलिए मुतासिर किया गया चूंकि इन्होंने मेरे हक में फैसले दिए, ये केस के मेरिट पर फैसला करना चाहते थे, और फिर उन 6 जजेस के खत का भी हवाला देकर कहा गया कि इन जजेस के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था। तो जिस पर आईनी बेंच के एक रुकन जैसे शाहिद बिलाल ने यह सवाल किया कि क्या आज तक पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी एक सियासतदान ने जजेस के ऊपर इस तरह से इल्जामात लगाते हुए कोई दरखास्त दायर की है? अच्छा, अब इस मामले पर जो एडवोकेट थे इदरीस अशरफ साहब, उन्होंने कहा कि जी मैं ये दरखास्त चूंकि मैंने नहीं लिखी, पहले इस मामले पर शुएब शाहीन साहब वकील थे, चूंकि जजेस की जानिब से यहां तक सख्त रिमार्क्स दिए गए कि वो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का सोच रहे हैं कि जजेस के ऊपर इस तरह से किसी साबिक वजीर आजम ने इल्जाम लगाया है। सामने खड़े जो वकील थे उनकी जानिब से कहा गया चूंकि ये दरखास्त शुएब शाहीन साहब ने तहरीर की थी, वो इस केस में आकर दलाइल देना थे उन्होंने, लेकिन उनकी मसरूफियात की वजह से मैं इस मुकदमे में दलाइल दे रहा हूं, लिहाजा मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, मैं केस के आइन और कानून के मेरिट्स पर रहूंगा। जिसके बाद हमने देखा कि हालांकि शुएब शाहीन साहब जो थे वो आज के रोज भी सुप्रीम कोर्ट में और गुज़श्ता रोज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी वो आईनी बेंच में नहीं गए और उन्होंने दलाइल नहीं दिए। बहरहाल फिर ये जुर्माना तो आज नहीं किया गया, लेकिन जजेस की जानिब से कुछ सख्त ऑब्जर्वेशन जरूर आई हैं। अच्छा वसीम, ये बताइएगा कि ट्रांसफर तो एक किसको शायद एक आईनी कैप मिल जाए, जो आप बार बार सीनियरिटी का जिक्र कर रहे हैं, उस पर क्या बात चल रही है, खास तौर पे कोर्ट रूम और हुकला और बाकी बार के लोगों को लेकर? देखिए, वैसे तो ये केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन अपनी नोयत का एक मुनफरिद केस और पहला केस लगता है। इस तरह से जजेस इससे पहले भी ट्रांसफर हुए, लेकिन सूरत हाल इस तरह से नहीं थी। यहां पर मैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का तज़किरा करना चाहूंगा, चूंकि ये जो ट्रांसफर्स हैं ये उनकी कंसेंट के साथ हुए हैं। अगर वो कंसेंट ना देते तो ट्रांसफर ना होता, लेकिन इसके बावजूद भी कि उन्होंने कंसेंट दिया और वो इस ट्रांसफर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमसे मुतअद्दिद मरतबा उनकी मुलाकातें हुई जिसमें बार बार ये सवाल पूछा गया, जिस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यह कहा कि उनके नजदीक ये जजेस जो हैं ये सीनियरिटी में सबसे नीचे होने चाहिए, इनको सीनियर प्यूनी जज नहीं लगाया जा सकता। दीगर जो कुछ जजेस हैं, जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस हैं, उनका भी यही राय है। वुकला में इसकी राय तकसीम है, लेकिन बहरहाल अब इसका फैसला जो है वो आईनी बेंच ने करना है।
तो ये 2 आईनी बेंच हैं और 2 अहम फैसले हैं। जी हाँ, 2 अहम फैसले हैं और मुतफिका नहीं, मैं यकीनी सिर्फ तौर पर एक आपसे सवाल करना चाहता हूं अपनी आसानी के लिए कि जिस अंदाज में आज इमरान खान साहब के वकील साहब ने अपनी पिटिशन या आर्गुमेंट्स पेश किए हैं, ये केस के ओवरऑल मेरिट के ऊपर असर कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि चूंकि जो दरखास्त लिखने वाले थे वो खुद आए नहीं और जो वहां पर दलाइल दे रहे थे उन्होंने कहा कि मैंने ये दरखास्त नहीं लिखी। जजेस सख्त बरहम भी हुए वहां पे और उनकी जानिब से तो कहा गया कि ये इस दरखास्त को खारिज भी कर सकते हैं। अगर ओवरऑल दीगर मामला देखे जाएं, चाहे इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की दरखास्त हो या बार काउंसिल की दरखास्त हो, उसमें प्योर मेरिट पर दलाइल हुए और इन 5 जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में अपना तहरीरी जवाब भी जमा करवाया गया और उसमें यह बात भी लिखी गई है कि अगर मसला सिर्फ इनकी सीनियरिटी का होता तो ये इनके लिए मसला नहीं था, लेकिन यहां पर मसला उनके आइन, कानून और हल्फ का है। और फिर उन्होंने साथ ये भी कहा, यहां तक इल्जामात लगाए कि ये जो इकदामात हैं ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कब्जे की कोशिश है, लिहाजा वो इंसाफ के लिए खड़े हैं। और यहां तक भी उन्होंने लिख दिया उस अपने तहरीरी जवाब में उन 5 जजेस ने कि हमने इस दुनिया में अवाम पाकिस्तान को जवाब देना है और आखिरत में अल्लाह को, और तारीख इसका तयन करेगी कि हम किस सिमत में खड़े हैं। तो बहरहाल आज जजेस के पहली मरतबा हमने ये देखा कि एक सियासी नोयत के जब इस तरह से दलाइल और केस में वकील की जानिब से उसको मजीद आगे प्लीड भी नहीं किया गया तो फिर जजेस बरम हुए हैं। चले, वेरी राइट, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। तो ये जो आईनी मामला थे 26वीं तरमीम के जो लकूने रह गए थे वो और बढ़ गए हैं। हम तो ये समझे थे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद खामोश आइन की जो शिकें हैं वो बोलना शुरू कर देंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेट्स सी क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन। कुछ कमेंट करना है आपने? नहीं भैया। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।